دیکھیے بات یہ ہے کہ جھگڑا صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی ہے، میں اگر اسے آگے بڑھاؤں تو یہ جو ہے نا کہ لیجیٹیمیسی کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے، یہ ہر الیکشن کے بعد ہر گورنمنٹ کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی جب گورنمنٹ تھی 2018 کی، تو اس وقت اپوزیشن کا سب سے پہلے مطالبہ یہ تھا کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، ہم اس اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے. یہ بات ریکارڈ پہ ہے، میں کہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. ٹھیک بات ہے. یہ پتہ ہے آپ کو. اچھا، لیکن شہباز شریف صاحب کا خیال یہ تھا کہ نہیں، ہم آگے چلیں گے، ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو وہ لیجیٹیمیسی سے تھوڑا آگے جا کے جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے، حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے، اس کے مطابق چلیں. اور جو آپ نے یہ بات کی کہ جی اگر آپ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سین ایلیمنٹس بیٹھ سکتے ہیں. سین ایلیمنٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی طرف جو ہے وہ کچھ لوگ پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں یا ہماری طرف کو. ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. کچھ زیادہ اگریسو ہوتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں جی زرداری صاحب کے بارے میں مشہور ہے سیاست میں کہ جی وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں. حالانکہ میں اب اس ریالٹی کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ مفاہمت کے اصل بادشاہ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. جس طرح وہ اس وقت جو ملک کی ضرورت ہے تمام اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے اور جس طریقے سے چل رہے ہیں، بڑی صبر ہمت اور برداشت ہوتی ہے. کولیشن گورنمنٹ کو آسان کام نہیں ہوتا. بات ہے، یہ بات درست ہے. تو اگر ان کا یہ مائنڈ ہے، ابھی جو آپ نے ان کی اسپیچ سنائی، اگر پرائم منسٹر کا یہ مائنڈ ہے کہ وی کین سٹ اینڈ وی کین ٹاک اینڈ وی شوڈ، اور ہمیں بیٹھنا چاہیے، تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایشو ہے. بہت کچھ ہوتا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں، بہت کچھ معاملات حکومتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ دینا ہر کسی اہم دن کے اوپر تاکہ ایک اسٹیٹسمین کا امپریشن جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور کچھ ایکشنیبل کچھ آفر کرنا وہ علیحدہ بات. دیکھیں ایکچوئل آفر جو ہوتی ہے، اگر یہ کہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، براہ راست کرنا چاہتے ہیں ان سے شروع کرتے ہیں. اگر اس سے پہلے کچھ آپ نے ٹی او آر سیٹ کرنے کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا، ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھنا ہے. اگر ہم بیک آؤٹ کریں، ان کے دیے ہوئے ٹائم پہ نہ آئیں، پھر تو بات ہے کہ ہم صرف اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. صحیح بات ہے. ایک دن جو ہے ان کی طرف سے کوئی سنجیدگی سے یہ بات ہو کہ جناب فلاں دن ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جی ہم ابھی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے 17 تاریخ کو، کہ جی 18 تاریخ کو شام 5 بجے ہم کانسٹیٹیوشن روم میں بیٹھے ہوں گے. آپ کی طرف سے کون آئے گا؟ جی جھگڑا صاحب کوئی تو ہوگا نا. دیکھیں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ایک سمپل سی چیز ہے. ایک ایکس پرائم منسٹر ان اے کنٹری، ایک ایسے ملک میں جہاں ہر ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوتی ہے، کوئی تو ہوگا جو یہ ملوا سکیں گے نا. ایک بہن نہیں تو دوسری بہن، دوسری بہن نہیں تو تیسری بہن، پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تو ڈاکٹر نہیں تو لائرز. مطلب یہ کون سا قانون ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر جس پہ کیسز آپ کے اپنے جو ہے وہ کیبنٹ کولیگز مان چکے ہیں کہ وہ کیسز غلط تھے، وہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے گئے، اس کا نقصان الٹا پی ایم ایل این کو. یہ رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ ہے. اتنی کنٹروورشل ٹریٹمنٹ کے بعد اگر کب آخری ملاقات کسی کی خان صاحب سے ہوئی تھی؟ نومبر اور ابھی اگست. یہ کیسے ملک ہے جہاں پہ چلیں آپ کہیں آپ کو علیمہ بی بی پہ اعتراض ہے، آپ کو بہنوں پہ اعتراض ہے، یا علیمہ بی بی یا کوئی جو ہے وہ بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہم یہاں تینوں ملیں گی، وکیل کو ملوا دیں، وکیل پہ اعتراض ہے، ڈاکٹر کو ملوا دیں. عمران خان پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے، فیصل سلطان 3 سال جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر رہے، بتائیں ایک بار فیصل سلطان نے باہر کوئی غلط بات کی؟ کوئی تو ہوگا نا. از اٹ پاسبل؟ مطلب آپ نے ایک ایکس پرائم منسٹر کو جیل میں ایفیکٹولی پھر کڈنیپ کیا ہوا ہے سالیٹری کنفائنمنٹ میں، اور آپ کہہ رہے ہیں آئے بات کریں. دیکھیں بات ہم کر لیں گے، لیکن مجھے بتا دیں، دنیا کا کوئی قانون بتا دیں کہ دس از جسٹیفائبل. کوئکلی ملاقات تو پھر آؤٹ آف کوسچن ہے نا، پھر تاکہ اس کو پھر میں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ملاقاتیں اس سے پہلے بڑی ریگولر ان کی ہوتی رہی ہیں. فیملی لائرز، ڈاکٹر سے تو کبھی بھی ہوتی ہیں، ڈاکٹر جب بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے، چونکہ یہ ان کی صحت اور ان کی باقی جو دیکھ بھال ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت کے پوائنٹ، وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ٹیک دیٹ ریسپانسبلٹی. باقی میں نے بتایا یہ نہیں پتا ہے، اور اس کو کیسے ملاقات انہوں نے کروانی ہے یہ بھی نہیں پتا ہے. اچھا یہ پتا ہے، بتا نہیں رہے. جی جھگڑا صاحب آپ کو پتا ہے، ہمیں بتا نہیں رہے. مشکل میں نہ ڈالوں میرا خیال ہے. اگر مطلب جس طرف ان کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر کنڈیشنز، ایس او پیز، رولز، ریگولیشنز، رائٹ، ٹھیک ہے بھائی جان، میرا اشارہ اسی طرف ہے چلے ایسے کہ آپ نے اپنا اس کو ایک پولیٹیکل
ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا جیل کو چلے اور آپ نے وہاں پہ چلے ایک جو چیزیں وہاں سے آپ نے چلائی ہوئی تھیں نواز شریف صاحب نے پھر پولیٹیکل وہ ہیڈ جو کوارٹر گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن والا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا. دیکھیں عمران کیا خان سے فرق کسی ہے میں آپ کو انڈائریکٹ طریقے سے یہ بات بتا دیتا ہوں کہ عمران خان سے کسی کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. کم از کم شہباز شریف صاحب کو تو آپ جانتی ہیں, ان کا مزاج جانتی ہیں, میاں نواز شریف کو جانتی ہیں, کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے اور ہم فیسیلیٹیٹ ان کو کرتے رہے ہیں. اگر ہماری لیڈرشپ جیل میں ہے, یہ اقتدار میں ہے, اگر کسی جگہ انہوں نے جیل میں ہماری کسی بھی لیڈر کو فیسیلیٹیٹ کی ہے ود ان دا رولس جو کہ جیل مینول میں ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. لیکن جو طریقہ کار پھر اس کے بعد اختیار کیا گیا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کے بیٹھ کے ایسو بھی بنا لیتے ہیں. ایک بات بتائیں, آنسر کریں پھر اس کے بعد نواز شریف نے گجرانوالہ میں جو تقریر کی تھی ویڈیو لنک پہ لنڈن سے, جو جب ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ان کا جیل ہوتے تھے, تو کیا کانوکٹس کو پولیٹیکل تقریر کرنا آن لائیو جو ہے وہ ایک اتنے بڑے مجمع کو, اس کو آپ کیا ڈیفینیشن دیتے ہیں؟ لیکن وہ تقریر کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پہ نہیں چل پائی. تو عمران خان کی سٹیٹمنٹس کون سے ٹیلی ویژن چینل پہ چلتی ہیں؟ اس کو تو بانی پی ٹی آئی کیا اور وہ پھر نہیں چلا, اس کی پھر پولیٹیکل کاسٹ ان کی جماعت نے بھی ادا کی تھی. ان کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات تھی اس کی نیگوسیشن نواز شریف کے ساتھ ہو رہی تھی. That's true. بالکل ٹھیک بات ہے. مطلب what are we talking about؟ لیکن پھر اس کے لیے خان صاحب پھر وہی شرائط قبول کرے جو نواز شریف صاحب نے کی تھی. بڑی سمپل رستہ ہے جو آپ لوگ خان صاحب نہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جانا چاہتے, وہ رستہ آپ نہیں چن رہے.